نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنے اس کورس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ وہ سبق ہے، دیکھیے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ مواد کا حصول اور پھر اس کے بعد اس کی ترتیب۔ اب ہے کہ اس ترتیب کے بعد اب آدمی فوراً اگر بیان کرنے چلا جاتا ہے تو وہاں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے تیاری کرنا، مشق کرنا جسے کہتے ہیں۔ تو اب اس مشق کے دوران ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کریں گے، آپ کو بھی کچھ باتوں کا علم بھی ہوگا کہ ہم میں، یعنی ہمارے عموماً طلباء میں یا دیگر جو بھی ساتھی ہوتے ہیں، ان میں کون کون سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں خطابت کے متعلق، اور پھر ان کو دور کرنے کا، زائل کرنے کا، ان کے ازالے کا کیا ان کی ازالے کی صورت ہے، تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو جو کمیاں ہیں عموماً وہ جیسے ایک مثلاً گھبرا جانا، کہ وہ سٹیج پر آتے ہی گھبرا جاتا ہے، الفاظ کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، جملوں کی ترکیبی لحاظ سے کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بار بار گلا صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، زبان میں سلاست نہیں ہوتی، موضوع سے بہت دور نکل جاتا ہے، سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر پانا، اسی طرح مقررہ وقت میں بات نہ سمیٹ پانا، بات کو اس کا انداز نہ دینا، جیسے کوئی بات غم کی ہے یا خوشی کی ہے تو ہر بات کو اس کا انداز دیا جاتا ہے، اسی طرح حد سے زیادہ حرکات و سکنات کرنا یہ بھی عیب میں شمار ہوتا ہے، اشارات سے بالکل عاری ہونا، ایسے آ کر ایک بت کی طرح کھڑے ہو جانا اور بیان کر کے چلا جانا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ بات کو اس کا یعنی کسی ایک کی طرف رخ کر کے پورا بیان کر دینا، آواز میں تصنع بازی کرنا، آواز حد سے زیادہ مدھم رکھنا، نکالیاں کرنا، ادائیگی الفاظ میں بہت تیزی کرنا، سبق سنانے کے انداز میں ہلنا، بے جوڑ و بے ربط جملے لے آنا، ابتدا و اختتام کا بے وزن ہو جانا، اور بے جا یا جگہ جگہ وقف کرنا، سبق کے انداز میں بیان کرنا، بات بات پر کوئی تکیہ کلام استعمال کرنا، بات سمجھانے میں سامع کے ذہن کی کوئی رعایت نہ رکھ پانا، سامعین کی بجائے نگاہیں کہیں اور لگائے رکھنا، تو یہ باتیں عیوبات میں، کمیوں میں، کوتاہیوں میں آتی ہیں جو ایک خطیب کے اندر عام طور پر نووارد خطیب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب ان کمیوں کے چارٹ جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اب ان کمیوں کے کیسے ہم نے زائل کرنا ہے، اس کے ازالے کی کیا صورت ہے، تو وہ آپ حضرات بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ باتیں، اس میں کچھ کمیاں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ توجہ کر لینے سے زائل ہو سکتی ہیں، جیسے آواز میں بھی تصنع نہ کیا جائے، تو آدمی بس اس کا کل سے یہی ارادہ کر لے کہ میں تصنع نہیں کروں گا، بلکہ اپنی جو عام آواز ہے اس میں بیان کروں گا۔ اسی طرح بھئی مدھم رکھتا ہے تو اس کو چاہیے مدھم نہ رکھے، نقالیاں کرتا ہے تو اس کو چاہیے نقالیاں نہ کرے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو بار بار مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اساتذہ سے یا کتب سے بھی آدمی رہنمائی لے سکتا ہے، جیسے کہ الفاظ کا صحیح استعمال، تلفظ، ادائیگی، جیسے سر نگوں ہونا ہے یا سر نگوں ہونا ہے، یہ کیا لفظ ہے، تو اس بارے میں آدمی پوچھ لیتا ہے، اور عموماً اس کے لیے اچھے اچھے مضامین اور کالم جو ہمارے اکابر لکھتے ہیں تو ان سے بھی آدمی الفاظ کا چناؤ لے سکتا ہے، الفاظ کی رہنمائی لے سکتا ہے، الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ بھی آدمی کے پاس آ جاتا ہے اس سے، اور آدمی کے الفاظ اور تلفظ بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور ترکیب بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو آپ ان اکابر سے یا اپنے اساتذہ سے کی مدد سے یا کتب کے ساتھ آپ ان کو دور کر سکتے ہیں، اور بعض کمیوں کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ آدمی اگر وقف کرتا ہے بار بار تو اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے، تو بہرحال آدمی جیسے جیسے جو مشق کرتا چلا جائے گا تو اس کی وہ کمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اب مشق کرنے کے کئی انداز ہیں، مشق کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود ہی ایک جگہ کو منتخب کر کے خود ہی اکیلا کھڑا ہو کر بیان کرے، اور اس کو جو کمی لگے اس چارٹ کو سامنے رکھ کر وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں بڑا آئینہ میسر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی بیان کرے، تاکہ اس کو جو اپنے اندر مثلاً بار بار اشارے کرنا، وہ خود ہی دیکھ لے گا کہ اس کو کتنے اشارے کر رہا ہے، تو اس چیز کو بھی حل کر لے گا۔ تو اس لیے آئینے کے سامنے بیان کر لینا، اور چلتے پھرتے اپنے بیان کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا، اس سے بیان میں روانگی آ جاتی ہے، روانی آتی ہے۔ کسی ریکارڈر کے ذریعے اپنی بیان کو، اپنی تقریر کو محفوظ کرنا، اور پھر اس چارٹ کو دیکھ کر اپنی اگر کوئی کمیاں ہوں
تو ان کو زائل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک اور بھی صورت ہے کہ اس فن سے مناسبت رکھنے والے کسی سنجیدہ ساتھی کو لے لینا اور اس کو اپنا بیان سنانا کہ میرا بیان سن لے، اس میں جو آپ کو کمی محسوس ہو اس کو دور کریں، وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو دور کر سکوں۔ کسی استاذ کو سنانا اپنا بیان تاکہ اس استاذ سے رہنمائی لے سکیں۔ تو بہرحال ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز جس طرح کی درست ہوتی ہے مشق سے، تو جیسے التکلم بالتکلم، یعنی تکلم کرنے سے آتا ہے، تو اسی طرح خطابت بھی خطابت کرنے سے آتی ہے۔ کچھ کوتاہیاں ایسی ہوں گی کہ جو آپ انہی مشقوں کے اندر ہی زائل کر پائیں گے۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کے علاوہ بھی اگر کچھ کمیاں آپ کے رہ جاتی ہیں، مثلاً آپ وہاں گھبرا جاتے ہیں، تو یہ چیز گھبراہٹ جو ہے یہ بار بار بیان کرنے سے ختم ہوگی۔ آپ اس بار سے جھجکیں نہیں کہ یار میں تو وہاں گھبرا جاتا ہوں، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یا میری آواز کے اندر بہت تذبذب سا آ جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر خطیب کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب بن کر نہیں آتا۔ آپ ہمت کریں گے، ایک دو مرتبہ آپ کے لیے یہی مسئلہ پیش آئے گا، دوسری مرتبہ یہی مسئلہ پیش آئے گا، تیسری مرتبہ اور زیادہ۔ ایک اور میں مفید آپ کو مشورہ دے دوں، یہ جو تبلیغی حضرات کے اجتماعات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ جی روزانہ کا مشورہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، حضرات اللہ رب العزت ان اکابر کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے، تو محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہم طلباء کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، سب کا یہ کام ہے، مشترکہ یہ کام ہے۔ تو ہم اگر اس کی ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی مشورے کے اندر، ہاں جی آپ مولوی صاحب 2 منٹ آپ بیان کر لیں، بات کریں، تو اس طرح بات کرتے کرتے آدمی کی جھجک اتر جاتی ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، میں نے خود یہیں سے اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا، یہ جو بیٹھ کر بات ہوتی ہے یہاں سے بولنا سیکھا تھا، تو اس لیے آگے پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جی آج مغرب کا بیان ہے، عصر کا بیان ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بیانات جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مجموع میں آدمی بیان کرتے کرتے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بڑے مجمع ہوں یا چھوٹے مجمع ہوں اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، اور کچھ جو کمیاں ہیں میں نے وہی جو آپ سے عرض کیا ہے کہ چارٹ بنایا ہم نے، تو وہ بھی آپ کو مہیا کر دیں گے۔ اس متعلق اگر مزید بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ ضرور اس متعلق بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جزاکم اللہ۔